بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فیضان ندوی صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیپٹلزم میں اور اسلامی اکنامک سسٹم کے اندر کیا ڈفرینس ہوتا ہے، مختصر انداز میں ہم کو یہ سمجھا دیں تو بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ کیپٹلزم اور اسلام کے تعلق سے ہمیں علم ہونا چاہیے، معلومات موجود ہونا چاہیے۔ اصل میں بات کچھ اس طرح ہے کہ 19 سینچری کی ابتدا میں، بلکہ ابتدا تک یہ سسٹم دنیا کے اندر موجود تھا، اور کہا جائے کہ وہ لوگ جو آج اس کے مخالف بنے ہیں سیاست میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے، جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں کسانوں کے ساتھ، ایک زمانے میں وہ بھی کسانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے اندر برابر کے شریک تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب سے اہم سرمایہ داری جو ہوتی ہے، کیپٹلزم جو ہوتا ہے، اس کی یہ بنیاد ہے کہ ایک چیز اس کا وہ شخص مکمل طور پر حقدار ہے، یعنی اس کے اندر اس کا تصرف کرنا، اس کے اندر جس طرح من چاہا اختیار ہے، چاہے تو وہ اس کو برباد کر دے، چاہے تو وہ اس کو جمع خوری کے انداز میں پورا جمع کر کے رکھ لے، کسی کو نہ بیچے، اور اس پر کوئی اپنا حق نہیں بتا سکتا، کوئی حق جمع نہیں سکتا، کوئی اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ہر چیز اس کی ہے، ہر چیز پر اس کا مالکانہ حق ہے۔ جبکہ ہم اگر اسلام میں دیکھیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر شخص جو کہ مانگنے والا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ للسائل والمحروم، کہ مانگنے والے کا بھی حق ہے اور جو نہیں مانگ رہا ہے اس کا بھی حق ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ ہے جو میں کما رہا ہوں، میں حاصل کر رہا ہوں، اور اس حاصل کیے ہوئے پیسے پر اور کمائے ہوئے پیسے پر جہاں میرا حق ہے، اسلام کہتا ہے، وہاں اس کے اندر اخلاقیات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے یہ بھی حق بنتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی دوں، اور سرمایہ داری اس کے بالکل برخلاف ہے۔ وہ چاہتی ہے ہر چیز کو اپنے قبضے میں رکھے اور بس ایک آدمی اس کا پورا مالکانہ حق ہو۔ لیکن اسلام کا سسٹم اگر ہم دیکھیں اس کے بالمخالف، تو اسلام نے تو یہ کہا کہ حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو زمین دی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، کہ تم اس زمین کے اوپر جو ہے کاشتکاری کر لو، زراعت کر لو، کھیتی باڑی کر لو۔ لیکن انہوں نے کھیتی باڑی نہیں کی، اس پہ موقع نہیں ملا، تو پڑی ہوئی تھی۔ ایک شخص ضرورت مند تھے تو وہ زمین ویسی ہی پڑی تھی۔ امیر المومنین کا گزر ہوا اس پہ، تو یہ کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کی ہے۔ تو کہا اس پہ کھیتی کیوں نہیں کرتا وہ؟ تو کہا کہ وہ ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو امیر المومنین نے ان سے وہ زمین لے لی، اور اسلامی قانون بنا دیا گیا کہ اگر 3 سال تک کوئی زمین بالکل فضول پڑی رہی، جس پر کوئی اناج نہیں اگتا، تو وہ کسی ایک بیکس کو دے دی جائے، کسی غریب کو دے دی جائے، تاکہ اس سے وہ پیداوار کرے، غلہ اگائے۔ آج یہ ہے کہ مطلب ہر چیز پر قبضہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسلام نے یعنی کہا جائے کہ ہر چیز میں رعایت دی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ مطلب اگر کوئی بھی چیز آپ زمین سے نکالتے ہیں، گیسز ہیں، پیٹرول ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو جو کیپٹلزم کے یعنی کہا جائے بانی اور بڑے لوگ ہیں، وہ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جبکہ آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، اس چیز کو لے سکتے ہیں۔
تو یہ اسلام نے کہا کہ ایک چیز آپ کی ہونے کے باوجود یہ کہا جائے کہ مکمل طور پر آپ کی نہیں ہوگی، اس میں کچھ لوگوں کے حق ہوں گے، کچھ لوگوں کے حق ہوں گے. جیسے ایک آدمی مر گیا تو اس کی بیٹی کا بھی حق ہے، اس کے بچے کا بھی حق ہے. کوئی غریب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس غریب کو بھی دو گے. آپ سال گزرنے کے پاس اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ زکوٰۃ دو گے. لیکن اس کے برخلاف جو دنیا دار لوگ ہوں گے، جو کیپٹلزم والے لوگ ہوں گے، ان کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جس نے اپنا مال جمع کیا وعدد اور گن کر رکھا. کیوں گن کر رکھا؟ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ یہ سمجھتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا. تو کیپٹلزم کی پوری بنیاد اسی پر ہے کہ وہ چاہتے ہیں پوری طاقت ہمارے پاس ہو، اور اسلام کہتا ہے نہیں، طاقت اسلام کے اعتبار سے جو ہے انصاف کے اعتبار سے تقسیم ہوگی، ہر چیز انصاف کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. امید کرتا ہوں کم وقت میں یہ تھوڑی سی بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ کبھی دوبارہ موقع ملے گا تو اس پہ مفصل بات کی جائے گی. السلام علیکم.